سے، ان کی حکومت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو پھر سے ظاہری عزت بھی عطا فرما دے گا۔ ویسے تو یہ بات ہمارے عقیدے میں ہے، ہمارا یقین ہے کہ ظاہری طور پر اگر حکومت نہیں ہے یا مسلمان پس رہے ہیں تو یہ ظاہری ذلت ہے، حقیقت میں مسلمان قوم امت مسلمہ ہمیشہ سے معزز ہے اور ہمیشہ معزز رہے گی۔ یہ امت نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، جو بھی ہو جائے، لیکن امت جو ہے اس نے کبھی ایز اے امت کسی کافر کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ قبضے بھی ہو چکے ہیں اور ظلم و ستم بھی پوری طرح ہو رہا ہے، لیکن امت نہ کشمیر میں اپنے سر کو جھکا رہی ہے، نہ عراق میں اپنے سر کو جھکا رہی ہے، نہ فلسطین میں اپنے سر کو جھکا رہی ہے، نہ چیچنیا میں، نہ بوسنیا میں، جتنی کوشش ان سے ہو سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ تو سر کو یہ امت کبھی نہیں جھکائے گی۔ ذلت و رسوائی جیسی دوسری امتوں کی ہو چکی ہے یا ہوئی ہے، ایسی اس امت کی کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بدل دیں گے، اور یہ ظاہری طور پر جو پستی آئی ہوئی ہے اس کو دور کریں گے اور امت کی تعظیم کی جائے گی۔ وَتَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا یعنی حججًا، اس روایت میں بھی کہ یہ ہے کہ وہ 7 یا 8 سال جو ہیں وہ اس مدت خلافت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر ایک اور نشانی ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ حاکم ہوں گے نا، اب حاکم جو ہوتے ہیں وہ مال دیتے ہیں۔ تو 2 طرح کے حاکم ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتے ہیں کہ حق ناحق مال دیتے چلے جانا، لیکن ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا یہ ہوتے الحق کا نمبر 1 کہ یہ صحیح اور حق مال دیں گے، جس کو عطا کریں گے حق دیں گے، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو بھی دیں گے اور حق پر ہی لوگوں کو دیں گے۔ ناجائز یہ نہیں ہے کہ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ اس خلیفہ مسلمین کا یہ ایک امتیازی وصف ہوگا، دوسرے جو حکمرانوں سے اس کو ممتاز کرے گا کہ یہ ناجائز کسی کو نہیں دیں گے، ان کا حق ان کو دیں گے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر عدد دیں گے، حق جس کا حق ہوگا اسی کو حق دیں گے، یا جتنا حق ہوگا اتنا، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ دیں گے کہ اس کے فرمایا بغیر عدد، کثرت کے ساتھ آپ کی عطائیں ہوں گی، بے حساب آپ کی عطائیں ہوں گی۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو نوازے گا، یہ اتنا زیادہ خوشحالی کا دور ہوگا، حتیٰ کہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جیسے مسند احمد کی روایت میں جلد 3 صفحہ نمبر 26 اور 27 پر ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی یہ زائدہ الفاظ ہیں کہ تعیش امتی فی زمانہ عیشا لم یعیش قبل ذالک، کہ امت اس زمانے میں ایسی زندگی گزارے گی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشحالی کی زندگی نہیں گزاری ہوگی، اتنی زیادہ خوشحالی اس کے دور میں آئے گی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو بھی علماء کرام نے شواہد کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر روایات میں یہی بات بیان کی گئی۔ اب دوسری بات کہ یہ کہاں رہتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، اور یہ کیسے خلافت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے جو روایات کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو مختلف روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ مدینہ پاک میں ہوں گے۔ ایک خلیفہ، یہ اس روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ مسند احمد جلد 6 صفحہ نمبر 316، اس پر یہ روایت ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ فوت ہوگا تو پھر اختلاف ہوگا کہ خلیفہ کون بنے۔ اس کی زیادہ تفصیل بھی دیگر روایات میں ہے۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مکہ، کہ ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگ کر چلا جائے گا،
اس جھگڑے سے بچنے کے لیے پھر کیا کرے گا؟ بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے اس میں اس آدمی کے بارے میں یوں ہے یعوذ عائذا بالبیت، وہ بیت اللہ شریف میں پناہ لے لے گا. یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں کہ یعوذ عائذا بالبیت، اس لیے خاص طور پر اس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے. فیاتی، پھر آگے یہی جو روایت چل رہی مسند احمد کی اس میں آگے تفصیل یوں ہے فیاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ، کہ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، فیخرجونہ، وہ ان کو نکالیں گے، یعنی کہیں گے آؤ باہر آئیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امت جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے، آپ باہر تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. بیعت کے لیے ان کو باہر نکالیں گے. وَهُوَ كَارِهٌ، وہ ناپسند کر رہے ہوں گے، وہ اس بات کو ناپسند کریں گے کہ میں بادشاہ بنوں، میں خلیفہ بنوں، میں حکمران بن جاؤں، وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ مجبور کریں گے. فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، کہ رکن اور مقام کے درمیان جو جگہ ہے، اس مقام بیت اللہ شریف میں یہ جو جگہ ہے مسجد حرام کے اندر، اس مقام پر وہ ان کی بیعت کریں گے، ان کو مجبور کر کے ان کی وہ بیعت کریں گے. اور یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل جو اس کی ہے مختلف روایات میں بیان کی ہے. لیکن اس خلافت کے لیے اس کو تیار کیسے کیا جائے گا؟ وہ پہلے تو اس کیٹیگری کے آدمی نہیں ہوں گے، سیاسی آدمی نہیں ہوں گے، سیاست میں نہیں ہوں گے، اور وہ تو اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوں گے، حکومت میں جانا اچھا نہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ تو اللہ اللہ کرنا اچھا سمجھ رہے ہوں گے. لیکن کیا ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ المہدی منا، یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 519 حدیث نمبر 4151، اور مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 84. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں المہدی منا، کہ حضرت امام مہدی ہم میں سے ہیں، اہل البیت، اہل بیت میں سے ہیں. یصلح اللہ فی لیلۃ واحدہ، فی لیلۃ کے الفاظ ہیں لیکن علماء نے اس کو ساتھ واحدہ بھی اپنی طرف سے لکھا ہے کہ لیلۃ اگر اکیلا کہا جائے تو مراد ایک رات ہی ہوتی ہے، کہ ایک رات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا. مطلب اس کا علماء اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرما دے گا. تو یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت سے ہوگا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ایک عظیم الشان حکمران جو اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا ہوگا، جو اللہ کی طرف سے المہدی ہوں گے، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کی اصلاح ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو تیار کرے گا خلافت کے لیے، وہ عطا کیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی ہے کہ یہ جو روایت ابھی میں نے بیان کی ہے کہ ایک رات میں ان کو کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں جو ڈاکٹر احمد شاکر نے اس کی تعلیق مسند احمد کی جو تحقیق کی ہے اس میں ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی جو سلسلہ صحیحہ جو ہیں احادیث کا اس میں اس کو روایت نقل کیا ہے کہ یہ صحیح روایات ہیں. تو میرے دوستو، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ ہوگا یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہوگا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی بیعت کرو. یعنی لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتے آواز دے کر لوگوں کو اس طرف بلائیں گے کہ ان کی بیعت کرو، ان کو اس طرف لاؤ. ایسے لوگ نہیں جائیں گے. تو پھر جب ان کی بیعت ہو جائے گی تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک طویل روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ام المومنین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب ان کی بیعت ہو جائے گی تو پھر ان کی مخالفت میں بھی لوگ اٹھیں گے. پہلے ایسا ہوگا کہ ان کی مخالفت میں بھی لوگ اٹھیں گے. تو اس کا جو خلاصہ ہے روایت ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں نے ایک روایت منتخب کی ہے اور بھی روایات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خلاصے کے طور پر، کہ ان کا خلاصہ تقریباً ان میں آ جاتا ہے کہ انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول لیؤمن ھذا البیت جیش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیت سے لڑنے کے ارادے سے ایک لشکر روانہ ہوگا. یعنی یہ بیت اللہ شریف میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، بیت ہو چکی ہوگی، یہ بیت اللہ شریف میں ہوں گے، ایک لشکر آئے گا. اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ یہ شام سے لشکر آئے گا اور اس کو بھیجنے والا سفیانی نامی اور بندہ ہوگا. اس کی تفصیل دیگر روایات میں نقل کی گئی ہے. یغزونہ، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے وہ آئیں گے. اور ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی، وہ یہ ہوگی اذا کانوا ببیداء من الارض، کہ جب وہ بیدا نامی زمین پر پہنچیں گے. اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ جو بیدا نامی زمین ہے یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک میدان ہے، چٹیل میدان. جب وہاں پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا، یخسف باوسطہم، کہ ان کا جو درمیانہ حصہ ہوگا وہ زمین میں دنسا دیا جائے گا. ان کا درمیانہ حصہ جو ہے زمین میں دنسا دیا جائے گا اور وہ پہلے حصہ والوں کو پکاریں گے. یونادی اولہم آخرہم، وہ جو پہلے ہوں گے دوسرے والے وہ دوسروں کو پکاریں گے، یہ آوازیں دیں گے. لیکن پھر کیا ہوگا، ثم یخسف بہم، پھر جو دوسرے حصے والے بقایا ہوں گے اس لشکر کے، ان کو بھی زمین میں دنسا دیا جائے گا اور کوئی باقی نہیں بچے گا مگر ایک آدمی بچے گا، الذی یخبر عنہم، جو کہ ان کے بارے میں خبر دے گا. پورا لشکر زمین میں دنسا دیا جائے گا. یہ روایت جو ہے مسلم شریف کتاب الفتن میں ہے اور اشراط الساعہ میں ہے. یعنی ایک کتاب الفتن، اس کی فصل آگے اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی جو شرطیں ہیں، نشانیاں ہیں بیان کی گئی، ان میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو بیت اللہ شریف میں امام مہدی پناہ لے چکے ہوں گے اور ان کی بیعت ہو چکی ہوگی تو ان کی مخالفت میں ایک لشکر آئے گا جس کو یہاں دنسا دیا جائے گا. جب یہ ہو جائے گا کہ ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، یہ خبر ایک آدمی پھر دے گا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس وقت شام سے، عراق سے بڑے بڑے جو ہیں گروہ اور وہاں شام کے ابدال آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے. اور ان کا جو لشکر ہوگا وہ اس وقت کے نیک ترین لوگوں پر مشتمل ہوگا. یہ میں ابھی اس کو مختصر کر رہا ہوں، آگے ہم چلتے ہیں کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ نیک ترین لوگوں پر مشتمل ہوگا اور یہ رومیوں سے مقابلہ کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہوگا. یہ ان کی ایک نشانی ہے آگے کہ یہ پھر مدینہ شریف آئیں گے، یہاں سے پورا لشکر جو ہے یہ رومیوں سے لڑائی کے لیے روانہ ہوگا. تو رومیوں کا جب ذکر حدیث میں آتا ہے تو مراد یہ عیسائی ہیں. رومیوں سے مراد کون مراد ہوتے ہیں؟ عیسائی. تو مراد یہ ہے کہ عیسائی جو ہیں اس وقت ہمارے اکثر علاقوں پر قبضے کر چکے ہوں گے. آپ اس سلسلے میں دیکھ لیں اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے علاقوں پر قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ قبضے اور بڑھ جائیں اور پھر یہ ان سے لڑائی کر کے ان قبضوں کو چھڑوائیں گے. تو یہ روایت ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک رومی آماک اور وابق تک نہ پہنچ جائیں. یعنی ان علاقوں تک جب تک وہ نہ پہنچیں، وہ قبضے نہ کر لیں یہاں پر تک. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ان سے لڑنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا
اور وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو روایت یہ بھی مسلم شریف کتاب الفتن اشراط الساعہ اسی جگہ پہ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ لشکر جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے دیگر روایات کی روشنی میں یہ امام مہدی کا لشکر ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے خیار اہل الارض یومئذ، کہ یہ اس وقت اہل زمین میں سے بہترین لوگ ہوں گے، سب سے افضل لوگ ہوں گے، جو کہ پھر یہ جو ہے یہ رومیوں کو شکست دے گا۔ یہ بھی مسلم شریف میں ہی دوسری روایت ہے جو بڑی تفصیل سے روایت ہے کہ یہ جو ہے یہ نکلیں گے اور جا کر ان کو شکست دیں گے اور قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ اب یہ جو قسطنطنیہ وہ فتح کریں گے، یہ فتح کیسی ہوگی؟ میں اس کو مختصر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بڑی ہی ایمان افروز ایک روایت ہے کہ جو حضرت امام مہدی کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہ اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسی فتوحات عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ اور اتنی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہوگا جو ان کے پاس ہوگا، لیکن اس کے باوجود تشریف رکھیے گا۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ابھی لا الہ الا اللہ کا آپ نے ذکر کیا، تو میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا تھا یہ بھی لا الہ الا اللہ کے متعلق ہے۔ تو دیکھیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے اولیاء کرام کا، یہ لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بھی مسلم شریف کتاب الفتن سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم نے ایک ایسا شہر سنا ہے سمیتم مدینہ، کیا تم نے ایک شہر سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، وہ قسطنطنیہ استنبول ہے، یہ ابھی ترکی کا جو دارالحکومت ہے یہ ہے۔ تو فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس میں 70,000 بنو اسحاق یعنی عرب والے 70,000 بنو اسحاق یعنی عرب جہاد نہ کریں۔ جب وہ وہاں اتریں گے تو ہتھیاروں سے جنگ کریں گے، نہ تیر اندازی کریں گے، نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے۔ ویسے ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، تلواریں ہوں گی، لیکن جنگ کیسی ہوگی اور فتح کس کے ساتھ ہوگی؟ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ فرمایا وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، جب یہ کہیں گے فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَنَاحَيْهَا، تو شہر کی دیواروں میں سے ایک دیوار گر جائے گی۔ اور اس کی تفصیل دیگر جو روایات میں ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا جو محاصرہ ہوگا شہر کا یہ طویل ہو جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں امداد آئے گی۔ ان کے پاس ایسا ساز و سامان نہیں ہوگا کہ یہ فصیلوں کو توڑ لیں اس وقت۔ اتنی زیادہ غربت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی جو ہوگا سلسلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد اپنے اولیاء کرام کے لیے یوں ہوگی کہ یہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آواز دیں گے، ندا دیں گے، نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ کا، اور ایک جانب جو دیوار گر جائے گی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ قال ثور لا علمه الا قال الذي في البحر، کہ فرمایا ثور جو ایک راوی کہتا ہے کہ سمندر کا ایک کنارہ اس سے مراد ہے یا فصیل کا ایک کنارہ، کہ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو ساحل کے ساتھ دیواریں ہوں گی بنی ہوئی وہ یا جو شہر کی دیواریں ہوں گی وہ۔ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن علماء اکرام نے اس کے بارے میں فرمایا
کہ یہاں مراد جو ہے وہ اکثر علماء کرام کی رائے میں کہ شہر کی جو فصیل ہوگی، کیونکہ محاصرہ اس کا ہوا ہوگا تو وہ گر جائے گی ایک. ثم یقول الثانیۃ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر وہ دوسری دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ جب دوسری دفعہ فیسکت جانبیہ الآخر، پھر اس کی دوسری دیواریں گر جائیں گی. ثم یقول الثالثۃ، پھر وہ تیسری دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا جب تیسری دفعہ یہ کہیں گے فیفرج لہم فیدخلوها، پھر ان کے لیے ساری دیواریں گر جائے گی، راستے کھل جائیں گے اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی اور علامت امام مہدی اور ان کے لشکر کی بیان کی گئی ہے کہ اس طریقے سے ان کو فتح نصیب ہوگی. اور فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَهُمْ یقتسم المغانم، پھر جب وہ مال غنیمت اکٹھا کر لیں گے اور وہ ان کو تقسیم کر رہے ہوں گے. اذ جاہم الصریخ، اس وقت ایک چیخ سنائی دے گی، اس وقت ایک چیخ سنائی دے گی. فقال ان الدجال قد خرج، چیخ میں یہ آواز یہ آئے گی کہ دجال نکل آیا ہے، دجال نکل آیا ہے. فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں گے. تاکہ فتنہ جو دجال کا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، یہاں میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا کیونکہ مزید اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اس فتنہ سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس فتنہ سے ڈراتا ہوں. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا، اس کے پاس بہت سی علامات ہوں گی، استدراج ہوں گے، بہت طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امت کی آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے عطا کرے گا اور اس کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا. مسلم شریف کتاب الفتن میں اسی جگہ پر تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے دجال کا، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. نوٹسوں میں نے کافی آپ کے سامنے نقل کر دی ہیں. تو وہ آ جائیں گے واپس، لیکن وہ بات جو ہے اس وقت جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن بعد میں پھر دجال جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 یہودی مرد اور عورتیں اس کے لشکر میں ہوں گی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فتوحات کرتا ہوا پھیلے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک صالح آدمی کا روپ دھارے گا، پھر وہ ایک جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا، کو فدا کرے گا، حتیٰ کہ وہ مدینہ اور مکہ کے باہر تک پہنچ جائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن پھر یہ وہ بیت المقدس میں جائے گا. یہ بڑی تفصیلات ہیں، اس کی احادیث میں بیان کی گئی ہیں، آپ ان کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. لیکن پھر ایک بہت بڑی علامت، ایک تو یہ اس کا نکلنا ہے دجال کا اور اس کی نشانیوں کا ظاہر ہونا ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کے وقت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اس وقت پھر یہ بیت المقدس میں سارے کے سارے چلے جائیں گے، وہاں اپنا مرکز بنا لیں گے، یہ پھر وہاں پہنچ جائے گا، اس کا اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ جائے گا، ان کی آپس میں جنگیں ہوں گی. حتیٰ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد آئے گی، وہ شخصیت نازل ہوں گی جن کے بارے میں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یا دیگر روایات میں، صحیح روایات میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس دجال خبیث کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اور قتل نہیں کر سکے گا. تو اب یہ مسلم شریف سے ہی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا یزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں سے کم از کم ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا جو مسلسل قیامت تک حق پر جنگ کرتے رہیں گے. یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے کافروں کے ساتھ یہ جاری رہے گا، حتیٰ کیا ہوگا، ظاہرین الی یوم القیامہ، وہ ظاہر ہوتے رہیں گے اور غلبہ حاصل کرتے رہیں گے جہاد کے ذریعے سے قیامت تک. فینزل،
عیسیٰ بن مریم، حتیٰ کہ یہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال صلی بنا، تو ان کے امیر کہیں گے آپ تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ فَيَقُولُ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا ان بعدکم علی بعد امراء، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے بعض کے امراء ہوتے ہیں، اسی امت میں سے امراء ہوتے ہیں۔ تقریمت اللہ لہذه الامہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو عزت دی گئی ہے کہ اسی امت میں سے اس کے امیر ہوتے ہیں، تو وہ نماز پڑھانے سے منع کریں گے۔ پھر جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے، اس میں، اور اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، دیگر روایات میں بھی علماء اکرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من المہدی منا الذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلفہ، کہ المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہوں گے، الذی وہ ہوں گے کہ یصلی عیسیٰ بن مریم خلفہ، حضرت عیسیٰ بن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ایک علامت امام مہدی کی بڑی بیان کی گئی ہے، اور یہ اس امت کا بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو انبیاء اکرام ہیں، ان میں سے ایک معزز نبی حضرت عیسیٰ بن مریم صاحب شریعت نبی اس امت کی امداد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور پھر ایک حضور کے امتی کے پیچھے جو نبی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آپ حضرت امام مہدی اللہ کے پیارے ہوں گے، حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ، لیکن نبی تو نہیں ہوں گے نا۔ لیکن وہ جن کو سلسلہ نبوت پہلے مل چکا ہے، وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے۔ دیگر روایات میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ وہ صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، اگرچہ یہ ان سے کہیں گے، مسلم شریف کی روایت میں بھی یہ ہے کہ یہ پیچھے بھی ہٹیں گے جلدی سے، لیکن وہ ان کی کمر پر ان کی پیچھے ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے نہیں بھی آپ ہی نماز پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام بن جائیں گے، اور پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا، وَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمْ فِيكُمْ، وہ کیسا تمہارے لیے شان و شوکت والا وقت ہوگا، کیسا تمہارے لیے دور ہوگا، وَإِمَامُكُمْ، اور جبکہ حضرت عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور وہ تم میں سے امام جو ہوگا، خلیفہ جو ہوگا، جو نماز کا امام ہوگا وہ تم میں سے ہوگا، وفی روایت فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، پھر بعد میں کیا ہوگا، وہ تم میں سے جو ایک آدمی ہوگا جس کا پہلے ذکر کیا وہ حضرت امام مہدی ہوں گے، وہ تم کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکیں گے، اب یہ سارے کے سارے اب یہ بھی بحیثیت امتی یہاں آئیں گے۔ کس حیثیت سے آئیں گے؟ بحیثیت نبی، ان کا آنا حضور سے پہلے ہو چکا ہے، ان کا آنا پہلے ہو چکا ہے، اب ان کی بعثت بحیثیت نبی دوبارہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا مقام اب یہاں نہیں رہتے، وہ آسمان پہ رہتے، میں اتنا ہی فرق ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ جو روایات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، یہ ان روایات کے یا اس عقیدہ کے خلاف ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ آخری اور سب سے بڑی جو نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے، اسی طرح آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو روایات ہیں یہ ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو نعیم اور مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اس طرح اور بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور بہت سی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ان کا جو لشکر ہوگا وہ سیاہ جھنڈوں والا ہوگا۔ کون سا؟ ان کا لشکر جو ہوگا وہ سیاہ جھنڈوں والا ہوگا، ایک نشانی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا،
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب ان کے لشکر کو تم دیکھو، اے مسلمانوں قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جو لوگ بھی ان کے لشکر کو دیکھیں، یہ نشانیاں آپ نے بیان کر دی، بیان کر فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ، تو پھر ان کی بیعت کرنا، جب ان کو دیکھو تو ان کی بیعت کرنا۔ کس حال میں؟ فرمایا اگرچہ ایسا ہو کہ تم برف پر گھسڑتے ہوئے یا گھٹنوں کے پل ہی چل کر تمہیں جانا پڑے، اتنی ہی مصیبت میں تمہیں جانا پڑے، پھر بھی جانا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، فرمایا کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ المہدی ہوں گے، وہ اللہ کے خلیفہ المہدی ہوں گے۔ وَعِنْدَ بَعْدٍ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، دوسری روایت میں یہ بھی لفظ یوں ہیں کہ کیونکہ اس لشکر میں جس کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، فرمایا ان میں اللہ کے خلیفہ المہدی ہوں گے جو ان کے سپہ سالار ہوں گے۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بیعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ان کی بیعت جو کرنے والے ہوں گے وہ شام کے ابدال ہوں گے اور عراق کے اصائب، فرمایا آتاہ ابدال الشامی و اصائب اہل العراق فیبایعونہ، فرمایا کہ عراق کے بڑے بڑے نیک لوگ اور شام کے ابدال ان کی آ کر بیعت کریں گے، تم بھی ان کی بیعت کرنا۔ اس لیے آپ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں اس بات کو اور طویل نہیں کرنا چاہتا، اور بھی بہت سی نشانیاں حدیث میں موجود ہیں، لیکن چند نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت امام مہدی نمبر 1 خلیفہ عادل ہوں گے، حاکم عادل ہوں گے، ان کا دور خوشحالی کا دور ہوگا، حضور کی نسل سے ہوں گے، حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ موٹی موٹی ان کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ان کے دور میں جو بڑی چیزیں ظاہر ہوں گی کہ یہ جہاد بڑے زور و شور سے جہاد کریں گے، اور کثرت کے ساتھ ان کی معجزانہ طور پر یا کرامتاً ان کی فتوحات ہوں گی باوجود قلت اسلحہ کے۔ تیر دیکھو نا، اب جیسے بڑی ترقی کر چکا ہے زمانہ اور بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ تیر اور تلواریں لے کے جائیں گے، تیر اور تلواروں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فتح عطا فرمائے گا؟ منجنیکوں کے ساتھ نہیں کرائیں گے وہ فصیلوں کو، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پکاریں گے اور منجنیکیں جو ہیں دیواریں گرتی چلی جائیں گی۔